بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے دروس میں یہ بات آئی تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ کبریٰ یہ ہو چکی۔ ایک بیعت ہوئی تھی جس میں کم مسلمان تھے، اور دوسری بیعت ہوئی جس میں تقریباً 75 مسلمان یثرب سے آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور اب یثرب کے صحابہ جب دوسری بیعت کے موقع پر آئے تھے، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، تو وہ یہ ارادہ بھی بنا کر آئے تھے، رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیشکش کرنے آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یہاں مظلومی کی حالت میں کب تک رہیں گے، لہذا ہم آپ کو یہاں بے یار و مددگار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑنا چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یثرب تشریف لے آئیں اور ہمارے پاس امن و امان سے، سکون و اطمینان سے رہیں۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور جو مقابلہ کرے گا اس کا آپ کی طرف سے اس سے ہم لڑیں گے۔ تو گویا کہ یثرب کے مسلمان کیا ہوا؟ ارے بھیا، تو گویا کہ جی ٹھیک ہے، تو گویا کہ یثرب کے مسلمانوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم دل و جان آپ کے لیے قربان کر دیں گے، مال آپ کے لیے قربان کر دیں گے، جان کی بازیاں آپ کی حفاظت میں لگا دیں گے، آپ کی طرف سے دفاع کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے یثرب والے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کو یثرب کی طرف، اس کا پہلے نام یثرب ہی تھا، مدینہ بعد میں پڑا، مدینۃ الرسول، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی تھی، اب تک کی یہ سب سے اہم کامیابی تھی کہ مسلمانوں کو ایک وطن مل رہا تھا کہ جہاں سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ ابھی تک مکہ میں مظلومی کی حالت میں تھے، ابھی تک مکہ میں بے یار و مددگار تھے، لیکن ایک وطن مل رہا تھا مدینہ منورہ کی شکل میں، یثرب کی شکل میں، کہ جہاں پر مسلمان جو ہے اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پر وہ اپنی طاقت و قوت کو جمع کر سکیں، اور وہاں کے لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ تو گویا کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ مسلمانوں کو ایک وطن مل رہا تھا، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وطن کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انسان اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائے۔ اس راہ میں نہ تو مال رکاوٹ بن سکے، نہ گھر والوں کی محبت رکاوٹ بن سکے، نہ کوئی اور چیز رکاوٹ بن سکے، ان تمام چیزوں کو تیاگ کر انسان جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے جو ہے ہجرت کر جائے۔ اور یہ سفر بھی ایسا کہ درمیان میں بھی کہیں جان جا سکتی ہے، اور سفر بھی ایسا مبہم کہ معلوم نہیں تھا پھر اس کے بعد آگے کا راستہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اجازت دی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور صحابہ جو ہے اب ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلی ہجرت جو ہے حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اب یہ بڑی ہجرت جو ہے جسے بڑی ہجرت کہا جاتا ہے، یہ مدینہ کی طرف ہوئی تھی، جو ایک عام ہجرت تھی۔ وہ چند مسلمانوں کی ہجرت تھی، لیکن مدینہ کی طرف یہ عام ہجرت تھی۔ ہجرت کے موقع پر صحابہ کو کیا کیا دشواریاں پیش آئیں، کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اس کے چند نقشے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر جو ہیں، یعنی شروع میں ہجرت کرنے والے، ان میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنے بچے کو ساتھ لیا. یہ تین لوگ تھے، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کا چھوٹا سا بچہ تھا. تو یہ تین لوگ تھے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف یہ عازم سفر ہوئے. انہوں نے مکے سے جو ہے نکلنے کا ارادہ کیا. یہ مکہ سے نکلنا چاہ ہی رہے تھے کہ حضرت ابو سلمہ کے سسرال والے آ گئے، یعنی ام سلمہ کے گھر والے، حضرت ام سلمہ کے گھر والے وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو یعنی ابو سلمہ کی بیوی کو اپنی طرف کھینچ لیا اور یہ کہا کہ ابو سلمہ تم اگر یثرب جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو. ہم نے اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی ضرور کی ہے، لیکن ہم تم کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہماری بیٹی کو لے کر جہاں تہاں گھومو اور وہاں یثرب چلے جاؤ جہاں خطرات ہی خطرات ہیں. ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے. نیت تھی ہجرت کی راہ میں روڑے اٹکانے کی. تو کہا کہ تم جانا چاہو تم جا سکتے ہو، لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہیں اپنے ساتھ نہیں جانے دیں گے. لہٰذا انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو پتا چلا تو وہ دوڑ کر آئے، غیرت میں وہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی ہماری بہو کے گھر والوں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کی گود سے بچے کو لے لیا، ان کی گود سے بچے کو لے لیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن یہ بچہ ہم اس کو نہیں لے جانے دیں گے، یہ ہمارے بیٹے کا خون ہے، ہم اس کو نہیں لے جانے دیں گے. تو بچے کو کس نے چھین لیا؟ ابو سلمہ کے گھر والوں نے. اب یہ دیکھیے تین لوگ ہیں، ابو سلمہ، ان کی بیوی، ان کا بیٹا. ابو سلمہ ایک طرف ہیں، ام سلمہ کو ان کے گھر والوں نے اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کے بیٹے کو، ان دونوں کے بیٹے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے چھین لیا کہ ہم اس بچے کو نہیں لے جانے دیں گے. اس طریقے سے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، یہ قربانیاں دیتے ہوئے صحابہ نے ہجرت کی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ارادے کو ملتوی نہیں کیا کہ میری بیوی کو یہاں روک لیا گیا، چھوٹے سے بچے کو یہاں روک لیا گیا تو اب میں نہیں جاؤں، نہیں، بلکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے سفر ہجرت جس کا ارادہ کیا تھا اس کو جاری رکھا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا ہجرت فرمائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے ان کے شوہر ان سے جدا ہو گئے، ان کے بچے کو ان کی آغوش سے چھین لیا گیا. لہذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس مقام پر آ کر رویا کرتی تھی جہاں پر یہ سانحہ پیش آیا، جہاں پر یہ سانحہ پیش آیا، جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس مقام پر آ کر زارو قطار رویا کرتی تھی، اپنے شوہر کی جدائیگی کے غم میں، اپنے بچے کی جدائیگی کے غم میں بہت زیادہ رویا کرتی تھی. بالآخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں کو ترس آیا اور انہوں نے کہا کہ چلو اس کو جو ہے اس کے شوہر کے پاس جانے دو، اس کو اس کے بچے سے ملواؤ اور شوہر کے پاس جانے دو، یہ راضی خوشی وہاں پر رہے. لہٰذا ابو سلمہ کے گھر والوں یعنی اپنے سسرال جو ہے وہ گئیں ام سلمہ اور اپنے بچے کو وہاں سے لیا اور پھر اپنے شوہر کے پاس پہنچی. تو اس طریقے سے اندازہ لگائیں صحابہ نے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے تو اس طریقے سے ہجرت کی ہے. ہجرت کا راستہ بھی آسان نہیں تھا، یہ کٹھنائیاں تھیں، یہ دشواریاں تھیں، لیکن صحابہ تمام قسم کی کٹھنائیاں، تمام قسم کی دشواریاں برداشت کرنے کے لیے تیار تھے اور عزم مصمم پکا ارادہ کر چکے تھے کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے. لہٰذا انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی اور اپنے سفر ہجرت کو یکے بعد دیگر صحابہ نے جو ہے جاری رکھا. ایک اور صحابی رسول حضرت صہیب رضی اللہ عنہ،
ان کی ہجرت کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ ہجرت کرنے لگے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے تاجر تھے، تو انہوں نے اپنا مال و اسباب اکٹھا کیا، جمع کیا، اور یہ ہجرت کرنے لگے۔ تو مکہ کے مشرک آ گئے بیچ میں، کہا صہیب تم ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے مکہ میں، تم یہ روم کے تھے، تو یہ تو مکہ آئے تھے، مکہ آ کر پھر انہوں نے اپنا کاروبار بڑھایا، تجارت کی ہے۔ کہا صہیب اتیتنا سعلوکا، تم اس حال میں ہمارے پاس آئے تھے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، قلاش تھے، تم ہمارے درمیان رہ کر تم نے کاروبار کیا، اپنی تجارت کو بڑھایا، مال و دولت کو کمایا ہمارے درمیان رہ کر، اور آج تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے مال و دولت کو اکٹھا کر کے یہاں سے یثرب چلے جاؤ گے، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے اس طریقے سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اپنا یہ مال و اسباب، یہ مال و دولت سارا کا سارا تمہارے حوالے کر دوں تو جانے دو گے؟ کہا ہاں تب تو جانے دیں گے، جا سکتے ہو۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری مال و دولت ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ منورہ ہجرت کی ہے۔ آپ دیکھیں ہجرت کی راہ میں نہ گھر والوں کی محبت آڑے آئی، ہجرت کی راہ میں نہ مال و دولت آڑے آئی، مال و دولت بھی آڑے نہیں آئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ساری کی ساری دولت ان کے حوالے کر دی اور اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی، اور خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، حالات پتا چلے کہ صہیب نے ان حالات میں ہجرت کی ہے، اپنی ساری دولت مشرکین کے حوالے کر آئے ہیں، تنہ تنہ ہجرت کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ صہیب، ربح البیع ابا یحییٰ صہیب، صہیب تم نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، یہ منافع کا سودا ہے، ساری دولت چھوڑ آئے، ایمان بچا کر مدینہ منورہ آ گئے ہو، تم نے بڑے منافع کا سودا کیا، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت تھی کہ جنہوں نے اپنے پورے مال و دولت کو جو ہے مکہ والوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہجرت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بہرحال ان کی ہجرت علانیہ تھی اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ انہیں روک سکے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 صحابہ کے ساتھ ہجرت کی ہے، تقریباً 20 صحابہ اکرام کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ان کے بہت قریبی لوگوں میں، یا جیسے اٹھنے بیٹھنے والے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں خاص کر جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص بن وائل رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں نے ہجرت سے ایک رات پہلے مشورہ کیا کہ بھائی کل صبح کو ہم ہجرت کریں گے، لہذا فلاں مقام پر ہمیں سب کو جو ہے ملنا ہے۔ تو وقت مقررہ پر، ایک وقت مقرر ہو گیا، وقت مقررہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو پہنچ گئے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کسی کے اندر اتنی ہمت و جرت نہیں تھی۔ پیچھے واقعہ آیا تھا ان کے قبول اسلام کا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ سب سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہے، کس میں اتنی ہمت ہے، اور جسے سب سے بڑا اسلام کا دشمن سمجھتے تھے اور سب سے بڑا طاقتور اور مضبوط سمجھتے تھے، اس کے دروازے پر جا کر کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بگاڑو میرا، کیا بگاڑ سکتے ہو تم؟ تو یہ تو اس شخصیت کے مالک تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ دوسرے صحابی تھے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس مقام پر پہنچ گئے۔ تیسرے تھے حضرت ہشام بن عاص بن وائل، یہ نہیں پہنچ سکے، ان کو مشرکین نے قید کر لیا۔ دیکھیں اس وقت ہجرت کی راہ میں کس طریقے سے روڑے اٹکائے جا رہے تھے، جس پر کوئی بس نہیں، جس کا مال چھین سکتے تھے اس کا مال چھینا، جس کے گھر والوں کو اس سے چھین سکتے تھے، اولاد کو چھین سکتے تھے، اولاد کو چھینا، اور جس کو قید کر سکتے تھے اس کو قید کیا۔ حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے قید کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ، یہ لوگ انہوں نے جب ہجرت کی مدینہ منورہ پہنچے، قباء کے مقام پر پہنچے تھے۔ قباء یہ اب تو مدینہ میں ہی ہے، یہ
مسجد قبا جہاں پر ہے تو اب مدینہ منورہ ہی میں ہے، اسی احاطے میں. پہلے یہ مدینہ سے باہر ہوا کرتی تھی، پہلے چھوٹی بستی تھی، تو یثرب کے یہ برابر میں کنارے میں یہ بستی ہوا کرتی تھی، اب مدینہ ہی میں ہے، آبادی بڑھ گئی ہے. تو یہ قبا کے مقام پر پہنچے تو پیچھے سے ان کا تعاقب کرتے ہوئے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے ابو جہل اور حارث یہ دونوں آ گئے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ابو جہل، حارث اور یہ عیاش بن ابی ربیعہ، یہ تینوں بھائی تھے ماں کی طرف سے، باپ ان کے الگ تھے، ماں کی طرف سے یہ تینوں بھائی تھے. حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل اور حارث یہ تینوں بھائی تھے ماں کی طرف سے. تو ابو جہل اور حارث یہ پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے. قبا کے مقام پر ان دونوں نے ان کو پا لیا. تو کہا جا کر جب پا لیا، حضرت عیاش کے پاس پہنچے تو کہا کہ دیکھو ایسا ہے، جھوٹ بولا انہوں نے، ایک جھوٹ بولا، اور جھوٹ یہ تھا، کہا کہ عیاش تم مکے سے یہاں چلے آئے، اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے آئے، تمہاری ماں نے یہ قسم کھا لی ہے، یہ نظر مان لی ہے، یہ قسم کھا لی ہے کہ میں کنگھی نہیں کروں گی جب تک کہ میرا بیٹا عیاش میرے پاس نہ آ جائے، مجھ سے ملاقات نہ کر لے، تب تک میں سر میں کنگھی نہیں کروں گی، تب تک میں دھوپ سے چھاؤں میں نہیں آؤں گی. تو چلو ماں کے پاس، ماں مر جائے گی، وہ دھوپ میں کھڑی رہے گی، اور مکے کی سخت گرمی، وہ دھوپ میں کھڑی رہے گی، چھاؤں میں نہیں آئے گی، کنگھی نہیں کرے گی، سر میں بیماری لگ جائے گی جوؤں کی. تو چلو، تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، ماں کی وجہ سے واپسی کا ارادہ کر لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ان کی باتوں میں مت آؤ، اور یہ لوگ جو ہے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں کے سر میں جوئیں تک نقصان پہنچائیں گی تو ماں کنگھی کر لے گی، مکے کی گرم دھوپ جب اس کو جلائے گی تو وہ چھاؤں میں آ جائے گی، بے فکر رہو ماں کی طرف سے. لیکن حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہے ماں کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں. ماں باپ کی محبت میں کسی نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، یہ حقیقت ہے، واقعات ہیں صحابہ کے، ایمان کو کسی نے نہیں چھوڑا. حضرت آس کا واقعہ ہے، ماں کی محبت میں ایمان کو نہیں چھوڑا، بلکہ کہا مرنا ہے مر جاؤ، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہاں معاملہ صرف ہجرت کا تھا، ایمان کو چھوڑنے کا تھا نہیں. کہا ٹھیک ہے چلو، اگر صرف یہی ہے کہ ملاقات کر لوں تو میں چلتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا تم نے جب پکا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسا ہے، یہ میری اونٹنی ہے، یہ بڑی عمدہ اونٹنی ہے اور تیز رفتار سواری ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤ، اور ان دونوں کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے اگر کسی قسم کی چالاکی دیکھو، کوئی شک ان پر کرو تو فوراً بھاگ لینا وہاں سے، یہ تیز رفتار سواری ہے، اس کو لے جاؤ تم. تو یہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سواری لے کر، اونٹنی لے کر آئے. راستے میں جب آدھے راستے تک پہنچ گئے تو ابو جہل بولا، یہ تو بڑا مکار تھا نا، ابو جہل بولا، کہا کہ یار میرا اونٹ جو ہے آج بڑا سست ہے، تو ایسا ہے عیاش کیوں نہ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو، یہ بڑا سست ہے. تو حضرت عیاش نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے، میرے ساتھ سوار ہو جائیے. تو وہ حارث جو تھے اس نے بھی اپنے اونٹ کو روک لیا، اور تینوں ارادہ کیا کہ چلو بھائی ابو جہل جو ہے ان کے ساتھ سوار ہو جائے گا. اونٹوں کو بٹھا دیا، اپنی سواریوں کو بٹھا دیا، اور زمین پر جب تینوں آئے تو اچانک ان دونوں نے، ابو جہل اور حارث نے جو ہے حضرت عیاش پر حملہ کر دیا، اور پھر ان کو رسیوں سے باندھ کر، اور پھر اسی حالت میں، بندھی ہوئی حالت میں مکہ لائے. دن کے وقت جو ہے مکہ پہنچے، تمام مکہ والے دیکھ رہے تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو مکہ والوں، تم بھی اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی ہتھیار اپناؤ، ایسا ہی سلوک کرو جیسا سلوک ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے. دیکھا اس کی بے وقوفی کو ہم نے کیسے لگام لگائی ہے، تم بھی اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو. اور اس کے بعد حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو جو ہے انہوں نے قید کر دیا. معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت بھی کر لی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہجرت کا واقعہ اب آگے آئے گا بعد میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت بھی کر لی تھی، اس کے بعد بھی حضرت عیاش اور حضرت ہشام یہ دونوں قید میں تھے مشرکین مکہ کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فرمایا کہ کون ہے جو میرے ہشام کو
اور میرے عیاش کو جو ہے مشرکوں کی قید سے آزاد کروا کر لائے. تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ولید، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ذمہ لیتا ہوں، میں ان کو مشرکین کی قید سے چھڑا کر آپ کے پاس لاؤں گا. پیارے نبی کے یہ الفاظ تھے کہ میرے ہشام اور میرے عیاش کو کون ہے جو مشرکین کی قید سے چھڑا کر لائے. اور نبی کے الفاظ ہو، یہ جذباتی الفاظ، صحابہ تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے. نبی کی ابروؤں کا اشارہ ہو، صحابہ جان دینے کے لیے تیار تھے. کیسے کوئی فداکار تیار نہ ہوتا. حضرت ولید کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر آؤں گا. حضرت ولید گئے مکہ میں. اس کے بعد حضرت ولید نے یہ پتہ لگایا کہ ان دونوں کو کہاں پر قید کیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا، انہوں نے دن بھر پتہ لگاتے چھپ چھپا کر، تو ایک عورت کے ذریعے جو کھانا وہاں تک پہنچایا کرتی تھی، ان قیدیوں کو کھانا پہنچاتے تھے، تو اس کے ذریعے یہ پتہ جب پیچھا کیا تو اس کا پتہ پا گئے کہ ایک گھر میں قید کیا ہے، مگر گھر ایسا ہے کہ جس کی چھت نہیں ہے. تو حضرت ولید کی آنکھیں کھل گئیں کہ چھت نہیں ہے، معاملہ بن جائے گا. اس کے بعد رات کا وقت ہوا تو حضرت ولید جو ہے دیوار پھاند کر اندر گئے، ان کی بیڑیوں کو کاٹا اور ان دونوں کو پھر پھاند کر باہر لائے اور جو ہے دونوں کو جو ہے اپنی سواری پر سوار کر کے پھر مدینہ منورہ آ گئے. مشرکین کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی وہاں سے اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ یثرب سے یہاں پر آئے اکیلا اور دیوار پھاند کر اندر جائے اور بیڑیاں کاٹ کر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے. اتنی کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ جان بچا کر یہاں سے کسی طرح وہ گئے ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، لہٰذا کوئی پہرے داری بھی نہیں تھی. بس یہ تھا کہ گھر کے اندر قید ہیں. تو پھر وہ اندر گئے اور بیڑیاں کاٹ کر ان کو مدینہ منورہ واپس لے آئے تھے. تو اس طریقے سے ان دونوں کی بھی رہائی ہو گئی تھی. تو یہ ہجرت کے چند واقعات تھے جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ نے جو ہے ہجرت کن حالات میں کی ہے، کن مشکل حالات میں کی ہے اور کیسی قربانیاں پیش کی ہیں. اب معاملہ آگے کا آتا ہے. جب صحابہ ہجرت کرنے لگے اور صحابہ نے اتنی ہجرتیں کر لی کہ مکہ میں صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض وہ صحابہ رہ گئے کہ جن کو قید کر لیا تھا مکے والوں نے. زیادہ تر صحابہ نے ہجرت کر لی. تو جب صحابہ کی ہجرت کا پتہ چلا مکے کے مشرکوں کو، تو مشرکین مکہ میں کوہرام مچ گیا، ان میں صف ماتم بچھ گیا کہ اتنے لوگ ہجرت کر سکے. اور صف ماتم بچھنا تھا، انہیں فکرمند ہونا تھا اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ مدینہ یثرب جو ہے مسلمانوں کو ایک وطن کی حیثیت سے پناہ گاہ مل گئی ہے، تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہے. مکہ والوں کی تمام تجارت کا راستہ جو تھا یہی یثرب تھا، مدینہ منورہ. یمن سے لے کر شام تک، سیریا تک ان کے تجارتی قافلے آمد و رفت. بحر احمر، یہ سمندر جو ہے پورا بحر احمر کا ابھی سرخیوں میں آیا ہے، بحر احمر ہے نا، ایک جہاز کو کڈنیپ کیا گیا ہے، وہ بحر احمر. وہ وہاں سے جو کچھ جہاز ان کے جاتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ تجارت کا جو یہ راستہ ہے یہ پورا جو ہے اس کی حیثیت سے مدینہ منورہ جو ہے یہ فوجی چھاؤنی کی حیثیت سے بہت اہم ہے. لہذا وہاں کے لوگوں کا ہمارا دشمن بن جانا اور وہاں کے لوگوں کا ہمارا دشمن بن جانا یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. ہماری پوری تجارت کا دار و مدار اس پر ہے کہ راستہ پر امن ہو. بھائی راستہ پر امن ہوگا تبھی تو تجارت ہوگی. جب راستہ پر امن و امان والا نہیں ہوگا تو تجارت کیسے ہوگی؟ تو اور تجارت ان کی کتنی بڑی تھی معلوم ہے؟ مکہ والوں کی تجارت سالانہ صرف سیریا سے، ملک شام سے، ایک سال کی 2.5 لاکھ سونے کے دینار تھی. ایک سال کی تجارت تقریباً 2.5 لاکھ سونے کے دینار کے برابر صرف مکہ والوں کی تجارت تھی. کہاں سے؟ صرف ملک شام سے. طائف والوں کی تجارت اور قرب و جوار کے جو لوگ تھے ان لوگوں کی تجارت الگ تھی. صرف مکہ والوں کی 2.5 لاکھ سونے کے دینار، اس کے تناسب سے ان کی تجارت تھی. تو وہ سمجھتے تھے کہ اس راستے کا اور یثرب کے مقام کا ہمارے لیے
پرامن ہونا کتنا ضروری ہے. اس وجہ سے جب مسلمان وہاں ہجرت کرنے لگے تو ان میں صف ماتم بچ گیا, ان میں کوہرام مچ گیا, اور انہوں نے فوراً ہنگامی میٹنگ کی کہ کس طریقے سے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے. اس سے پہلے کہ یثرب ایک مضبوط ملک بن جائے, ایک مضبوط وطن بن جائے, اس کو ختم کر دیا جائے اور کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ روشنی وہیں بجھ جائے. لہذا انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں ایک ہنگامی اجلاس کیا. مکہ والوں کا پارلیمنٹ تھا دارالندوہ. دارالندوہ جو ہے یہ مسجد حرام کعبے کے سامنے ہی ایک عمارت تھی جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے کسی نے تعمیر کروایا تھا. تو وہ اس وقت جو ہے جیسے آج اپنی پارلیمنٹ ہے, مکے والوں کی پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتا تھا دارالندوہ. وہاں پر انتہائی اہم مسائل پر, انتہائی اہم فیصلوں پر جو ہے غور و خوض ہوتا تھا. چھوٹے موٹے معاملات جو تھے وہ تو مکہ والے ادھر ادھر بیٹھ کر طے کر لیتے تھے. دارالندوہ میں میٹنگ کا مطلب یہ تھا کہ انتہائی نازک اور اہم مسئلہ ہے, لہذا انتہائی اہم مسئلے کے لیے جو ہے ہنگامی اجلاس ہوا دارالندوہ یعنی مکے کی پارلیمنٹ میں. اس میں شریک ہونے والے قریش کے سارے نمایاں چہرے, سارے اہم لوگ اس اجتماع میں موجود تھے, جن میں ابو جہل, جبیر بن مطعم, اسی طریقے سے حارث بن عامر, شیبہ بن ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ, ابو سفیان بن حرب, نضر بن حارث, ابو البختری بن ہشام, زمعہ بن اسود, حکیم بن حزام اور امیہ بن خلف. اس طریقے کے یہ سارے کے سارے اہم چہرے جو تھے اس میں تھے. اور آپ کو بتاؤں اس ہنگامی اجلاس میں ایک اور شخص پہنچا, پتا ہے کون؟ ابلیس. اور اس نے ایک شیخ کی یعنی ایک بزرگ بوڑھے کی شکل اختیار کی, اور اس شکل میں یہ بھی اس ہنگامی اجلاس میں پہنچ گیا, اور یہ جا کر دارالندوہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. تو یہ مکہ کے یہ سردار جو ہے اندر داخل ہونے لگے. کہا بھائی یہ کون صاحب ہے, پہچانا نہیں انہیں؟ کہا نجد سے آیا ہوں, بزرگ ہوں, سنا آپ کے بارے میں کہ کسی بڑے ہی اہم معاملے کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہو, سوچا میں بھی آ جاؤں, ممکن ہے آپ کو کوئی بہت اچھی اور بہترین رائے دے دوں. تو کہا عقل مند اچھے معلوم ہوتے ہو, آئیے اندر تشریف لے آئیے. تو پھر یہ ابلیس کو جو ایک بوڑھے کی شکل میں تھا اندر لے گئے. اب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوتا ہے. مشرکین مکہ کا سب سے یہ بدترین اجلاس, بدترین میٹنگ جو ہے شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ایک تجویز آئی, میٹنگ ہوئی کہ بھئی کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے ایک تجویز آئی, ابو الاسود نے پیش کی, اور یہ تجویز یہ تھی کہ بھئی ایسا ہے کہ ہم محمد کو مکے سے باہر نکال دیں. اب وہ جہاں چاہیں پناہ لیں, جہاں جا کر پناہ لیں, ہمیں اس سے مطلب نہیں, ان کے ساتھ جیسا سلوک ہو جو بھی ہو چھوڑ دیا جائے انہیں, لیکن یہاں سے نکال دیا جائے. تو یہ تجویز جب آئی تو ابلیس جو کہ بوڑھے کی شکل میں تھا, وہ لوگ تو نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ ابلیس ہے, وہ لوگ نہیں پہچان رہے تھے. وہ جو ہے بولا, نزدی شیخ جو بوڑھے کی شکل میں تھا ابلیس بولا یہ رائے اچھی نہیں ہے, بالکل بیکار ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد کے الفاظ کتنے میٹھے ہیں, زبان کتنی میٹھی ہے, تم اپنے یہاں سے نکال دو گے, کچھ بعید نہیں ہے کہ کچھ ناممکن نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ جا کر پناہ لے لے. وہاں جا کر تم جانتے ہو کہ وہ جو بات کرتا ہے لوگ اس کے اسیر بن جاتے ہیں, اس کے ہو جاتے ہیں. وہاں جا کر وہ لوگوں کو اپنا بنا لے گا, اور پھر کچھ بعید نہیں کہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ تم پر دھاوا بول دیں, تمہیں رون ڈالیں, تم پر قتل و غارت گری کر ڈالیں. اس لیے یہ تجویز بالکل بیکار ہے, کوئی اور رائے دو. تو ایک دوسرا شخص اٹھا اور اس نے رائے دی, ابو البختری نے رائے دی کہ ایسا ہے زنجیروں میں جکڑ لیا جائے, قید کر لیا جائے محمد کو, کیونکہ چاہتے یہ تھے یہ لوگ مکہ والے کہ بھئی بنیاد کون ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس چراغ کو بجھاؤ, باقی سب ختم ہو جائے گا. باقی جو ہجرت کر کے گئے خود دم توڑ دیں گے, اصل جو ہے یہ چراغ بجھایا جائے. لہذا دنیاوی تاریخ کا سب سے بدترین اجلاس یہ رونما ہوا. تو دوسری تجویز ابو البختری نے یہ پیش کی کہ زنجیروں میں جکڑ دیا جائے, اور زنجیروں میں جکڑ کر گھر میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ خود جان نکل جائے. تو اب یہ نجدی شیخ ابلیس پھر اس نے سر اٹھایا, بولا یہ رائے بھی اچھی نہیں ہے,
یہ کسی اور رائے کا انتظار کر رہا تھا، کسی اور رائے کا یہ انتظار کر، بولا یہ رائے بھی اچھی نہیں ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو دیواروں سے نکل کر یہ خبر مدینہ پہنچ جائے گی، یثرب پہنچ جائے گی، اور ان کے جانثار تم پر دھاوا بول کر، تم پر حملہ کر کے انہیں چھڑا کر لے جائیں گے، کوئی کام کی رائے پیش کرو۔ تو اب مکے کا سب سے بدترین شخص اٹھا، ابو جہل، سب سے بدترین شخص ابو جہل اٹھا، اور اس نے یہ رائے دی، کہا کہ میری تجویز یہ ہے، جس تک ابھی تک تم لوگ نہیں پہنچے ہو، ادھر ادھر کی رائے دے رہے ہو، میری رائے سب سے بہتر رہے گی، اور میری رائے یہ ہے، اور اس کی یہ رائے اس وقت نہیں، آپ نے پیچھے کی قسطوں میں سنا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کے اپنے ارادے ظاہر کر چکا تھا، سب سے بڑا بدبخت تھا، اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کے ارادے ظاہر کر چکا تھا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بولا میری رائے یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے، اور ڈرو مت، قتل کیسے کریں گے، ہم اس کی تجویز سن لو، قتل ایسے کریں گے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان تندرست اس کو منتخب کیا جائے، اور اس کو ایک ننگی تلوار دی جائے ہر قبیلے سے، اور ایک ساتھ یک بارگی محمد پر حملہ کرو اور قتل کر دو۔ اس سے کیا ہوگا، جب ایک ساتھ کرو گے، اس طریقے سے کرو جیسے ایک ہی شخص نے کیا ہے، اس طریقے سے ایک ساتھ حملہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ کسی ایک پر قتل کا وہ نہیں جائے گا کہ بھئی اس نے قتل کیا ہے، ایک ساتھ جب 10 لوگ 20 لوگ ہم وار کریں گے تو 20 لوگوں پر بات جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کا دور ضرور تھا، لیکن خون کا بدلہ چلا کرتا تھا، خون کا بدلہ چلا کرتا تھا، یا دیت دے دی جائے، دیت کا مطلب یہ تھا اس کے بدلے مال دے دیا جائے۔ تو کہا کہ جب ایک ساتھ حملہ کرو گے تو خون کا وہ کسی ایک پر نہیں جائے گا، سارے قبیلوں میں بکھر جائے گا کہ بھئی اتنے لوگوں نے مل کر قتل کیا ہے۔ اور محمد کے جو خاندان والے ہیں، بنو عبد مناف، یہ لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ مکہ کے سارے قبیلے والوں سے جنگ کر لیں، لہٰذا یہ لوگ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، ہم دیت دے دیں گے، مال جمع کریں گے، سب مل کر دے دیں گے، جتنا مانگیں گے معاملہ ٹل جائے گا، تو یہ کام کرو۔ تو یہ ابلیس بولا، اس نے سر اٹھایا، کہا ہاں تجویز یہ ہے جو اس نوجوان نے پیش کی ہے، ابو جہل نے، یہ ہے بات، یہ آئی، اب تک تم بیکار کی باتیں کر رہے تھے، یہ ہے، یہ کام کرو۔ تو اتفاق رائے اس پر ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کر دیا جائے، اور اس کے لیے پوری پلاننگ ہو گئی کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان منتخب کر کے اسے ننگی تلواریں جو ہے دے دی جائیں گی، اور ایک ساتھ جو ہے یک بارگی جو ہے حملہ کیا جائے گا، اور آپ کا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس میٹنگ کے بعد، اس اجلاس کے بعد جو ہے مہر لگ جاتی ہے، اور یہ اجلاس جو ہے ختم ہو جاتا ہے پورے پختہ ارادے کے ساتھ۔ پھر آگے ان کی کیا کاروائیاں رہتی ہیں انشاءاللہ العزیز آگے درس میں آئے گا۔ کچھ مہمان بھی آ جائے ہوئے، ان سے بھی تھوڑا لونی سے آئے ہوئے ہیں، ملاقات کرنی ہے اور کہیں نکلنا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گوشوں کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین سیرت النبی کے ان دروس سے اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو تازگی اور جلا بخشنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازگی بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ رک جائیے ذرا۔